الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے انسانی خصلت۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 50 کا جز پارہ نمبر 25 ترجمہ۔ اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو کہے گا یہ تو میری ہے۔ پچھلی آیت کریمہ کے جز کے اندر انسان کی ایک خصلت بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ اور اگر پہنچے انسان کو کوئی تکلیف تو انسان نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس جز کے اندر انسان کی ایک اور خصلت بیان ہوئی ہے، اور یہ خصلت پچھلی خصلت کے بالکل الٹ ہے، اس کے مخالف ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس جز کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے اور البتہ اگر ذائقہ چکھائیں ہم اسے اپنی رحمت کا تکلیف پہنچنے کے بعد جو اسے پہنچی، البتہ ضرور ضرور کہے گا یہ میرے لیے ہے۔ پچھلی چند آیات میں اور اس آیت میں بھی کفار کی خصلتوں کا بیان ہوا ہے۔ یہ آیات کفار کے متعلق ہیں، مومنوں کے متعلق نہیں ہے، مومنوں کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہیں۔ انسان سے مراد کافر ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بیمار بندے کو شفا عطا کرتا ہے اور وہ صحت مند بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے اور وہ آدمی خوشحال بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور وہ خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے تنگی کو دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، خوشحالی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے اور تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ بیماری کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تنگی کو دور کر دیتا ہے، اللہ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ انسانی خصلت ہے کہ جب اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، آسانی پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ
میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری جد و جہد ہے، میں نے اس کو اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، میں نے اس کے لیے کوشش کی ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندے کو مال عطا کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ اپنے بندے کو صحت عطا کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں، اس لیے میں صحت مند ہوں۔ اگر اللہ اپنے بندے کو عزت عطا کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی عزت بچائی ہوئی ہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے میری عزت داؤ پر لگ جائے۔ اگر اللہ اپنے بندے کو سلطنت عطا کرے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ سلطنت میں نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے جد و جہد کر کے حاصل کی ہے۔ اگر اللہ اپنے بندے کو بادشاہی عطا کرے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ میری محنتوں کا کوششوں کا نتیجہ ہے، یعنی کہ بندہ سارا ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے جد و جہد کی، اور اس کا ریوارڈ اللہ پاک کو نہیں دیتا کہ اللہ نے مجھے بادشاہی دی، اللہ نے مجھے صحت دی، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے مال و دولت دیا۔ انسان ایسا نہیں کہتا، بلکہ سارا اپنی طرف اس ریوارڈ کو پھیر لیتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی بری خصلت ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ وسائل کو، اپنی محنت کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کو ترجیح نہیں دیتا۔ یعنی کہ یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھے اللہ نے دیا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے محنت کی، میں نے اس کے لیے جد و جہد کی، اس بنا پر مجھے یہ چیز حاصل ہوئی۔ اس طرح کی انسان کا رویہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مال عطا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحت عطا کی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بادشاہی عطا کی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے، عزتوں سے، محبتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو ایسا کہنا چاہیے، مگر جو انسان ہے ایسا کہتا ہے کہ جب اسے کوئی دکھ تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اسے کوئی آسانی راحت پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اور ایسا نہیں کہتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کفار کا طریقہ کار ہے، مگر جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی یہ سوچ، یہ نظریہ نہیں ہوتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہی مجھ سے سب سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اگر میرا اللہ مجھے تکلیف دے تو میرے حق میں بہتر ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے تکلیف دی، اور اگر اللہ اپنے بندہ مومن کو آسانی دیتا ہے تو بندہ مومن کہتا ہے کہ میرے حق میں آسانی اللہ نے بہتر سمجھی تو اللہ نے مجھے آسانی سے نوازا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔